الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حاضر ويا ناظر للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز وقار، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلقہ آج ہماری تیسری قسط ہے اور اس سلسلے میں آج یہ آخری قسط ہوگی. اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ الرحمن علامات کبریٰ کے بارے میں ہوگا، بڑی نشانیوں کے متعلقہ. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، جس کا مفہوم قیامت سے پہلے لوگوں کے مابین
نفرت اور کدورت پیدا ہو جائے گی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے زمانہ مقدس میں یہ بات صحابہ کرام نے کبھی آپس میں سوچی تک نہیں تھی کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرنے لگے گا، مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرے گا، مسلمان دوسرے مسلمان سے کدورت رکھے گا، یا ایک مسلم ہونے کے ناطے سے دوسرے مسلمان کی عزت کو خراب کرے گا۔ ان لوگوں نے، کیونکہ ان کا معاشرہ پیار محبت اور اتفاق والا تھا، اور ہمارے ہاں کیونکہ یہ نشانی اپنے عروج کو ہے، قیامت کی یہ نشانی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اس وقت تو حالت ایک ہی گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ نشانی ایک گھر میں ہی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ اس گھر میں ہوتے ہی کون ہیں؟ والدین ہوں گے، شوہر اور بیوی ہوں گے، اولاد اور والدین ہوں گے، یا والدین اور اولاد ہوں گے، بہن اور بھائی ہوں گے۔ یہ تقریباً ایک گھر میں رشتہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اکٹھے رہنے کے اعتبار سے۔ اب غور کریں، زمانہ یہ ہے کہ بھائی بھائی سے نفرت کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، جو ظالم اپنے باپ یا ماں کو قتل کر رہا ہے وہ کیا ان سے محبت رکھتا تھا؟ اگر محبت ہوتی تو اپنی ماں باپ کو وہ قتل ہی کیوں کرتا؟ آئے دن ہم یہ کیسز سنتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں جگہ فلاں مقام پہ جناب بیٹے نے اپنی ماں کو ذبح کر کے رکھ دیا، فلاں جگہ فلاں مقام پر بیٹے نے باپ کو قتل کر کے رکھ دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ اب یہ ساری صورتیں کیا ہے؟ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اتفاق والی صورت ختم ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ، کیونکہ ہر زمانے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ اور باتیں کہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، ہوتے ضرور ہیں، کیونکہ جب تک اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں قیامت برپا نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے۔ اب سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان عالی شان، جس کو آپ نے تقریباً 1400 کچھ سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اسے آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مابین نفرت اور کدورت کا معاملہ پیدا ہو جائے گا، اور اس وقت یہ نشانی اپنے عروج کو ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، فرمایا لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر اجرت طلب کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے اور باقاعدہ اس کے لیے پہلے سے طے شدہ اجرت لی جائے گی۔ اب اس کی بہترین مثال جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے فتاوی شامی میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو گھر والے نا کچھ حفاظ کرام کو کہتے ہیں جی اگلی جمعرات تک یا اتنے دن، مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہے، آپ نے اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کر قرآن شریف کو پڑھنا ہے۔ اب وہ جب حافظ قرآن سے یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک تو ہے نا فقہائے کرام نے یوں سمجھے جہاں ضرورت تھی اس کے لیے ایک ہیلا پیش فرمایا، مثال کے طور پر کوئی مدرس ہے حفظ کا، یا اسی طرح آئمہ مساجد ہیں، وہاں ایک الگ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ٹائم کی جو ہے وہ اجرت ان کے ساتھ طے کر لیتا ہے، اور یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو علم ہے، اکثریت اس ہیلے اور اس بات سے بھی جاہل ہے۔ لیکن یہاں کون سی ضرورت پڑی ہے جس کو علامہ شامی نے فتاوی شامی میں ذکر کیا، باقاعدہ ایک پورا آپ نے اس پہ باب باندھا ہے۔ اب غور کریں، آپ نے اس پہ اتنا کلام کیا، یقین جانے حد سے زیادہ آپ نے شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں فقہ اصول لا کے رکھ دیے۔ اب اس کی بہترین مثال ہمارے زمانے میں جو سرکار نے فرمایا وہ یہی ہے، وہ کہے گا جی 7 دن کے لیے پڑھنا ہے، وہ کہے گا 7000 روپے لگیں گے، پڑھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت پر اجرت وصول کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہمارے ہاں یہی صورتحال رائج ہے۔
تو جو کام شرعن کرانا ہی جائز نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا ثواب اگلے کو کیا پہنچے گا؟ خود پڑھے۔ اسلام نے کوئی یہ پابندی تو نہیں لگائی کہ جس کا کوئی مر گیا وہ پڑھ نہیں سکتا، بلکہ پہلا حق ہی اسی کا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت پہلے حق سے، اگرچہ اس نشانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پہلے حق سے ملتی جلتی بات۔ کسی کے گھر میں فوتگی ہوگی نا، اب رواج کیا ہے؟ خود تو قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، قرآن گھر میں موجود ہے، والدین نے پڑھنا سکھا دیا تھا، لیکن ان کو اتنی فرصت ہی کہاں کہ وہ کلام مجید کی تلاوت کریں۔ اب کیا ہوگا؟ ٹیلی فون اٹھائیں، فلاں مدرسے، ابو جان مر گئے ہیں، کوئی پڑھائی وغیرہ درکار، امی کا انتقال ہو گیا، کوئی پڑھائی ہو تو دے دو، فلاں کا انتقال ہوگا، پڑھائی ہو تو دے دو۔ اور آگے جو بےحس بیٹھے ہیں، اکثریت اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کام شروع کر دیا؟ 3 بار کل شریف پڑھا اور اس کو ایک ختم تصور کر کے اس کو جواب دے دیا، جی ایک ختم کا ثواب آپ کو پیش کر دیا۔ اسی طرح 30 مرتبہ کل شریف پڑھا، 10 ختموں کا ثواب تجھے دے دیا جی۔ کیا یہ جو تجھ سے مانگ رہا ہے اس کو کل شریف نہیں آتے تھے؟ 30 مرتبہ کل شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ کیا اس کو پڑھنا نہیں آتا؟ فتاوی عالمگیری میں یہ فتویٰ موجود ہے، ہمارے ائمہ نے تصریح کی ہے کہ ایک بندہ 5000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ میرے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ ہے، میں اس حدیث کو جانتا، پہچانتا اور مانتا ہوں، جس میں آپ نے سورہ اخلاص کو تہائی قرآن پاک فرمایا۔ کوئی یہ اس بھول میں نہ رہے کہ شاید اس حدیث کا علم نہیں ہوگا، تو چلو مجھے تو علم نہ ہو، تو جنہوں نے عالمگیری کو تصنیف کی ہے ان کو بھی علم نہیں ہے، جو فقہ حنفی میں معتبر ترین فتاوی جات میں، عربی فتاوی جات میں شمار ہوتی ہے۔ اور ہمارے مفتیان عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کے مفتیوں پہ ہمیشہ رحمت نازل فرمائے، وہ فتاوی عالمگیری سے اپنے فتاوی جات کے حوالہ جات کیوں پیش کرتے ہیں اگر وہ مستند نہیں ہے؟ اب اس میں کیا لکھا ہے؟ ایک بندہ 5000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، کتنی بار؟ اور ایک مسلمان صرف ایک مرتبہ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھے، تو ہمارے فقہاء کرام نے لکھا جو فضیلت، جو اجر و ثواب اس کلام پاک کے ختم کرنے کے والے کو ملا، وہ 5000 مرتبہ بھی صلاح سے سورت پڑھے سورہ اخلاص، تو اللہ اس کو وہ اجر اور وہ فضیلت نہیں عطا فرماتا۔ وہ اپنی جگہ حدیث مسلم بالکل صحیح ہے، سند کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، لیکن ظاہر ہے کسی بھی چیز کا ایک کلام مجید خود پورا پڑھا جا رہا ہے، اس کی شان، اس کی فضیلت اپنی جگہ مسلم۔ یہ تو منون ایسے ہی ہے جیسے سرکار علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا، سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ با عمل عالم دین کی زیارت ایسے ہی ہے، فرمایا جس طرح میری زیارت۔ آپ نے فرمایا با عمل عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب ایسے ہی ہے جس طرح میرے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ بعمل عالم دین کے ساتھ مصافحہ کرنے کا اجر و ثواب وہی ہے، فرمایا جو میرے ساتھ مصافحہ کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ تو کیا خیال ہے کوئی بندہ یہ بات تصور کر سکتا ہے جبکہ حدیث صحیح ہے؟ تصور کر سکتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کا اجر و ثواب اور آج کے ایک بعمل عالم دین کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب یکساں ہے؟ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ حدیث میں کیا آیا؟ علماء بعمل کی فضیلت کو بیان کیا گیا، علماء عمل کی فضیلت کو کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کی تو یہ شان ہے، ان لوگوں کی تو یہ مینوان، یہ معنی نہیں ہے کہ جس نے عالم بعمل کی زیارت کی ایسے ہی اس نے میری زیارت کی، ورنہ تو سرکار کی زیارت کرنے والا ایمان کی حالت پہ اور پھر اسی پر مر جانے والا صحابی کہلاتا، پھر آج کیوں نہیں ہوتے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کرنا بہت بڑی عبادت، آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرنا، ہماری کروڑوں نمازیں بھی ان کی ایک نماز کا ثواب کروڑوں نمازیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جنہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو صدقہ کر دیں، کیا کتنا؟ ایک مٹھی میں کتنا آئے گا؟ فرمایا وہ بندہ جو غیر صحابی ہے وہ احد پہاڑ جتنا
सोना भी सदका कर दे तो इसके सवाब को उसका सवाब कभी नहीं मिल सकता। ये फजीलत सरकार के देखने की वजह से ही उनको हासिल है। बकाया तो वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, वो भी अल्लाह को एक मानने वाले, हम भी अल्लाह को एक मानने वाले। तो ये जो उनकी फजीलत खास हदीस में आई है, या और इस तरह की जितनी शानें उनकी आई हैं, ये किस वजह से है कि उन्होंने सरकार की ज़ाहिरी आयात में सरकार अलैहिस्सलाम की सोहबत, सरकार अलैहिस्सलाम की निस्बत, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से वो मुशर्रफ हुए। आपके चेहरा मुकद्दस की ज़ियारत की बरकत से रब ने उनको इतना अजर और सवाब बढ़ा चढ़ा के अता फरमाया। अब जिस तरह इस हदीस का मतलब मेनवर ये नहीं ले सकते, मैं नहीं, उधर भी सूरह इखलास की फजीलत की बात थी, सूरह इखलास की शान की बात थी। ये मतलब नहीं कि उधर 3 मरतबा पढ़े, जिस दर्जे तक 3 मरतबा पढ़ने वाला पहुंचा 30 पारे पढ़ने वाला भी उसी दर्जे तक पहुंचे, ऐसी बात नहीं, बल्कि इसके दर्जे बहुत ज्यादा बुलंद है, इसके दर्जे बहुत ज्यादा बुलंद है। तो चाहिए क्या? नंबर 1, उजरत पे तिलावत कलाम मजीद ना कराई जाए। नंबर 2, कोशिश की जाए कि मरने वालों के लिए खुद घर में पढ़ाई का एहतमाम किया जाए, खुद पढ़ के उनको भेजें। ये अजीब हमने निज़ाम देखा, जामिया के तालिब इल्मों को घर बुलाया जाता है। ये सब रोने वाली बातें हैं जो हम रो रहे हैं। कुरान खानी करानी है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मौका कोई नहीं होता, अच्छी बात। वो बच्चे आ गए, अब घर वाले इल्ला माशाअल्लाह अक्सरियत उन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना गवारा नहीं करेंगे। वो आपके नौकर नहीं, आपके बाप के नौकर लगे हुए। आपको कुरान नहीं पढ़ना आता, ये वजह क्या है? सिर्फ हम गफलत का शिकार हैं। हम क्या है? गफलत का। एक घर में 10 अफराद रहते हैं, जामिया से 10 तालिब इल्म ले आए हो, तुम्हारी जुबान नहीं चलती, तुम्हें कुरान नहीं पढ़ना आता। खुद घर में बैठ के कुरान पढ़ो, रोजाना पढ़ो, हर वक्त पढ़ो, जिस वक्त टाइम मिले कुरान पढ़ो और उसका सवाब अपने जाने वाले को भेज दो। ये एक नया निज़ाम चला है, मेरे इल्म में तो नहीं है, मुमकिनात में से है, क्योंकि मेरा इल्म कोई, मेरा ये दावा नहीं कि मुझे पूरी शरीयत आती है। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। ना मैंने आज तक किसी मुफ्ती से सुना, ना जो कुछ थोड़ा बहुत इल्म है अपने नाकिस इल्म के अतबार से अर्ज कर रहा हूँ, ना मैंने किसी जगह ये पढ़ा कि इस तरह किसी साहबी ने भी कराया हो, दूसरों को बुला के खुद कुरान में पढ़ता हो। मेरी समझ में नहीं है। हाँ, मुमकिन है कहीं हदीस पाक मौजूद हो, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन यह रिवाज नहीं था। तो मतलब क्या है? अच्छी बात है, जामियात से बच्चों को बुला के पढ़वाएं, लेकिन कोशिश करें कि आप भी साथ पढ़ें, आप भी साथ। मैं इसको बिदअत सय्या नहीं कह रहा, ना मैं इसको गुनाह कह रहा हूं, मैं सिर्फ रोना रो रहा हूं कि हम खुद क्यों नहीं कुरान पढ़ते, दूसरों पे क्यों छोड़ दिया। मैं ये रोना रो रहा हूं। वालिदैन ने हमें कुरान पढ़ा दिया, हमें पढ़ना भी आता है, लेकिन हम पढ़ते नहीं। हम कहते हैं वो फला पढ़ेगा, चलो फला के जामिया से पढ़ाई ले लो और भेज दो। भाई तुम खुद पढ़ो, उधर से 10 खत्म तुम्हें मिले हैं, इधर तो सिर्फ एक पारा पढ़ ले। मेरा मसला यही बेहतर कि हमें कोई पता नहीं आजकल वो क्या करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, कि वो खत्म कैसे तुझे मिल रहे हैं। हमें नहीं इस बात का है। एक ही खत्म को 20 बंदों पे तकसीम किया जा रहा है, 1000 बंदे पे तकसीम किया जाए, हमें तो इस बात का कोई पता नहीं। तो कोशिश ये होनी चाहिए बंदा जितना हो सके खुद पढ़े और इस निशानी से बचे। क्या फरमाया सरकार ने? क़यामत की निशानी में से एक निशानी कि लोग उजरत पे कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, पैसे लेकर, जिस तरह कब्रिस्तान में होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे आया। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानी में से एक निशानी है कि लोगों में मोटापा आम हो जाएगा। लोगों में मोटापे का मर्ज क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। मैंने जब ये हदीस पाक पढ़ी, ज़ाहिर है मैंने यहाँ बयान करना था, तो मैंने एक डॉक्टर साहब से रब्ता किया, आपको जो बताना था भी ये निशानी कहाँ तक पहुँची है, तो मेरे इल्म में नहीं था। उन्होंने कहा आज तक मेडिकल की दुनिया में आज तक इंसानियत में जितने इंसान आए, इतना मोटापा रिकॉर्ड नहीं किया गया जितना कि इस वक्त हमारे ज़माने के अंदर लोगों के अंदर मोटापे का मर्ज फैल चुका है। मोटापे का मर्ज इस
اس سے پیچھے کبھی بھی اس قدر انسانیت میں موٹاپے کا مرض آیا؟ یہ اس ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں. بڑا بہترین اور اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر تھا. ظاہر ہے میں نے ایک حدیث پاک ہی ان سے سمجھنی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لوگوں میں موٹاپے کا مرض کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. تو اب میں یہاں آ کے رکے بھئی یہ پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ظاہر ہے اب مجھے اس کے متعلقہ بندوں تک جانا پڑا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. کہہ رہے ہیں جی ہمیں اتنا پتا ہے انسانیت کی تاریخ میں. کس تاریخ میں؟ یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کی تاریخ آپ سے شروع ہوتی ہے. آپ سے پہلے اس دنیا میں البدایہ والنہایہ کے اعتبار سے جنات قابض تھے. کون رہتے تھے؟ اور ان جنات سے پہلے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے البدایہ والنہایہ کے اعتبار سے پہلی جلد کے اندر یہ ذکر ہے. ان جنات سے پہلے خبیث روحیں اس کائنات میں رہتی تھی. اللہ نے جنات کو بھیجا, انہوں نے ان کو ختم کر دیا, پھر یہ آ گئے. اس کے بعد ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو انسانیت سے جن جو ہے وہ اس کائنات میں پہلے موجود تھے. جن جو ہیں وہ اس کائنات میں پہلے موجود تھے. یہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد میں ذکر فرمایا. اب غور کریں کہ انسانیت کی تاریخ میں اتنا موٹاپا میڈیکل کی دنیا میں کبھی ریکارڈ نہیں ہوا جتنا کہ اس وقت انسانوں میں موٹاپے کا مرض پھیل چکا ہے. موٹاپے کا مرض. اب ہم اس نشانی کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی پایہ تکمیل والا جواب نہیں ہے, کہ یہ نشانی شروع ہو چکی ہے. یہ نشانی شروع, جس طرح پہلی قسم میں عرض کیا تھا, کچھ نشانیاں ہو کے پوری ہو گئی, کچھ نشانیاں شروع ہو چکی ہیں لیکن پایہ تکمیل تک پہنچی, اور کچھ ابھی آئی ہی نہیں ہے. تو یہ وہ درمیان والی ہے کہ شروع تو ہو چکی ہے, پایہ تکمیل کو پہنچی نہ پہنچی کم از کم میں نہیں جانتا اس کے بارے میں. اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے یا مزید اس میں وسعت آئے گی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے طاقتور کمزور کو کھا جائے گا. طاقتور کمزور کو, جس کے پاس کوئی حکومتی منصب ہوگا, جس کے پاس کوئی دو چار بدماش ہوں گے, جس کے پاس کچھ دولت دنیاوی کا ذخیرہ ہوگا, وہ کمزور کو کھا جائے گا. کیا خیال ہے یہ نشانی ہوئی ہے پوری کہ نہیں ہوئی؟ اس کو تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ معاشرتی معاملات کے ساتھ اس نشانی کا تعلق ہے. ہمارے زمانے میں کتنے غریبوں کو امیروں نے اس حدیث کے بالکل مستحق ہیں, ان کی غربت کی وجہ سے ان کے مال پہ قابض ہو گئے, ان کی غربت کی وجہ سے ان کی عزت پہ قابض ہو گئے, ان کی غربت کی وجہ سے ان کی عزت کو خراب کیا. سرکار نے جو فرمایا کہ طاقت اور کمزور کو کھا جائے گی. آج اپنے پوری حکومت کے معاملات میں ہماری سلطنت پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم, اس میں آپ اس نشانی کو دیکھیں کہ جس کے پاس کوئی تھوڑا سا منصب ہے وہ غریب اور کمزور کو کھایا جا رہا ہے, غریب اور کمزور کو دبایا جا رہا ہے, اس کے حقوق تباہ کیے جا رہا ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا. اور آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج ہم اس کو اپنی, اور اس کے ساتھ نصیحت بھی لیتے جائیں کہ معلوم ہوا کہ جتنا مرضی بندے کے پاس حکومتی طاقت آ جائے, فوج آ جائے, کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, نہ حکومت کو اور نہ عوام کو کہ حکومت کے ساتھ بغاوت کرے, نہ عوام کو کہ حکومت کے ساتھ کیا کرے, بھلے وہ فاسق و فاجر ہی ہو. سلطنت کا والی اگرچہ فاسق و فاجر ہی ہو جائے تو عوام جب اتنی طاقت نہ رکھتی ہو کہ اس فاسق کو پکڑ کے ہٹا ڈالے, تو ہمارے ائمہ نے اس پہ کلام کیا کہ اس کے خلاف خروج کرنا اسلام میں منع ہے. خروج کرنا اسلام میں کیا ہے؟ وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ اگر یہ کام کریں گے وہ تو اکیلا فسق و فجور میں مبتلا ہے. ادھر کیا ہوگا جب یہ اٹھیں گے تیری سلطنت ہم ختم کرنے آ رہے ہیں اور ہیں کمزور, اس کا مقابلہ کر سکتے, اتنی عوام نہیں ان کے پاس,
ہمارے ائمہ نے کہا پھر کیا ہوگا جس وجہ سے روکا؟ قتل و غارت. کیا ہوگی؟ قتل و. اس کی مثالیں پیچھے کئی مورخین نے کئی ادوار کے اندر اس کی مثالیں باقاعدہ طور پہ موجود ہیں کہ ایک حکمران نے ظلم کیا، چند لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اس ظالم نے کیا کیا؟ ان سب کو قتل کرا دیا. چلو جی. اس لیے ہماری شریعت اس بات سے ہمیں روکتی ہے، ہماری شریعت اس بات سے ہمیں روکتی ہے. وہ جانے، اس کا کام جانے، رب کو خود جواب دے گا. البتہ ہمارے اوپر ذمہ داری کتنی ہے؟ جب ظالم حکمران ہو، جب فاسق حکمران ہو، تو ہر وہ بات ہم اس کی نہیں مانیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہوگی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کی ہر اس بات کو نہیں مانیں گے جو رسول اللہ کی شریعت کے، ہاں، جو بات، جو کام وہ شریعت کے مطابق ہمیں کہے گا، یا ایسا کہ جس سے شریعت روکتی، اس کا حکم مانا ہمارے اوپر واجب ہے، بھلے وہ خود فاسق ہی ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اور احکام القرآن کے اندر علامہ جساس امام راضی نے اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بھی کیا ہے کہ ہر وہ حاکم کا حکم جو اسلام سے ٹکراتا نہ ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو، رعایا پہ مارنا ضروری ہو جاتا ہے. رعایا پہ مارنا، ہر وہ اس کا حکم جو اسلام کو توڑ دے، رعایا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم تیری اس بات میں فرما برداری کر سکتے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کائنات کے کسی فرد کی اتباع کرنے کی ہمیں اجازت دی. قال نبی علیہ السلام لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام. یہی حدیث پاک ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کو پہلے عرض کر دیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ طاقتور کمزوروں کو کیا کریں گے؟ کھا جائیں گے. اگلی نشانی فرمایا کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف فیصلے ہوں گے اسلامی ممالک میں. غور کریں آپ، کن ممالک کی بات ہے؟ ظاہر اس حدیث کا تعلق انہی سے ہوگا نا جو کم از کم اسلام کو تو مانتے ہوں. کافروں کے لیے تو اس کا اطلاق اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کافر تو آپ کی موجودگی میں بھی قرآن و سنت کے خلاف چلتے تھے، فیصلوں کی دنیا میں، عدالت کی دنیا میں. رسول اللہ نے جو فرمایا اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف عدالتوں میں فیصلے ہوں گے، نشانی پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بالکل ہو گئی. اب دیکھ لیں جو جج بیٹھا ہے آج عدالت میں، گواہی کا جو گواہ بن کے آیا ہے، اس گواہ میں شرعی معیار ہی نہیں ہے جس کی گواہی پہ فیصلہ سنایا جا رہا. اس سے بڑھ کے کیا رونا روئے ہم؟ جس بندے کے اندر اسلام نے گواہی دینے آیا ہے، جیسا معاملہ ہے ویسی شرائط. حدود و قصاص کے اندر گواہی ہے تو شرائط قدر سخت ہو جاتی ہیں، معاملات میں اگر گواہی ہے تو شرائط قدر آسان ہو جاتی ہیں. اب غور کیا جائے کہ جس کی وجہ سے جج نے، قاضی نے کیس سننا اور چلانا ہے، گواہ، جب اس کے شرائط ہی پورے نہیں ہیں تو خاک اس نے فیصلہ اسلام کے مطابق کرنا، پھر کتنے فیصلے. چلو میں آپ کو سادہ سی مثالیں دوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے وطن عزیز ملک کے پاکستان میں، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لقب تو دیا گیا لیکن اندر اسلامی جمہوریہ والا کوئی کام نظر ہمیں آتا. اب غور کریں، جب کوئی چور چوری کرتا ہے، وطن عزیز میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. ملک کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. مثال سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ علامت پوری ہو چکی ہے. قرآن نے کہا، چلو یوں سمجھنا، شریعت کی شرائط کے مطابق جب چوری ثابت ہو جائے تو اس کا کیا کاٹنا پڑتا ہے؟ کیا وطن عزیز ملک پاکستان کی عدالت میں جب چور کی چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ نہیں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف فیصلے ہوں گے. شریعت کے، قرآن نے زانی کی کیا سزا رکھی ہے؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں زانی، یا تو وہ محسن ہوگا یا غیر محسن ہوگا اپنی شرائط کے ساتھ. اب میں وہ شرائط یہاں ذکر نہیں کر سکتا. محسن ہے اسلام کی روشنی اور شریعت کی روشنی میں زنا ثابت ہو گیا تو کیا کریں گے؟ قاضی اسلام حکم دے گا چند لوگوں کو سامنے کھڑا کرو، ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، سنسار کر دو. اور اگر غیر محسن ہے تو قاضی اسلام
سزا دینے والے کو حکم کرے گا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. کتنے کوڑے؟ یہ زانی کی سزا قرآن میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائی ہے. بتایا جائے وطن عزیز ملک پہ پاکستان میں یہی سزا ہوتی ہے؟ تو کتنی اسی طرح جتنی باتیں آپ کہیں ادھر سے ہم اسلام بتاتے جائیں, آگے سے آپ کی عدالت آپ کو بتاتے جائیں, تو آپ کی سمجھ میں آئے گا جو رسول اللہ نے فرمایا وہ نشانی پوری ہو چکی ہے کہ ملک مسلمانوں کے ہوں گے, عدالتیں مسلم کی ہوں گی, لیکن فیصلے رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہوں گے. رسول اللہ کی شریعت کے آج ہماری عدالتوں میں شاید 95% جو فیصلے ہیں, یہ فیصلوں کا جو معیار ہے, قواعد و اصول ہیں, یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں. شاید 5 فیصلے ایسے ہوں 100 میں, 5 اصول اور قواعد قانون عدالت کے اندر ایسے ہوں جو شاید شریعت سے ملتے جلتے ہوں, ورنہ 100 میں 95 جو ہیں وہ یہودیوں کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ان حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. کل کو یہ عدالت میں جو خلاف شرع فیصلے ہیں, نہ مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے نہ آپ سے پوچھنا ہے, اس کی ذمہ داری ریاست کے حاکم پر ہے. اس کی ذمہ داری کس کے سپرد ہے؟ ریاست کے حاکم پر. اگر حاکم وقت اس کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے تو وہ بہت بڑا, یوں سمجھیں بہت بڑا وقت کا امام شمار ہوگا. ان حالات میں اگر وہ اس ملک کو اسلام کی طرف لے آئے, اور اگر وہ نہیں کرتا, یہ نہیں سنا جائے گا کہ مجھ سے پہلے والوں نے بھی تو اسی طرح کیا تھا. ہر بندے نے اپنی ذمہ داری کا خود جواب دینا ہے. تو اب جو بھی اس ملک کا والی بنے, والی سے مراد یہاں وزیر اعظم ہے. کون ہے مراد؟ وزیر اعظم. جو بھی سلطان ہے, حاکم ہے وطن عظیم ملک پاکستان یا پورے ورلڈ کے اندر جتنے اسلامی ممالک, ان کے جتنے بھی فرما روا بادشاہ ہیں, وزیر اعظم, ان تمام سے سوال ہوگا تمہاری سلطنت میں اسلام کے خلاف فیصلے کیوں ہوتے تھے؟ تمہاری سلطنت میں اسلام کے خلاف فیصلے اپنی محافظت کے لیے قومی اسمبلی سے نت آئے دن نئے نئے قانون بن سکتے ہیں. ملک کو لوٹنے کے لیے مل جل کے نئے نئے اصول بن سکتے ہیں. فلاں چیز فلاں سے مستثنا ہو گئی, فلاں چیز فلاں سے مستثنا ہو گئی. کیا تم نے جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ کلمہ پڑھا ہے, آپ کی شریعت کے مطابق عدالت کو نہیں چلایا جا سکتا؟ چلایا جا سکتا ہے, لیکن چلاتے کیوں نہیں؟ چلائے کون؟ جو ادھر آئے سب سے پہلے تو خود پھانسی کے بھٹے پہ چڑھے گا. جو بھی اس طرف آئے گا تو خود آئے گا عدالت میں, پہلے عدالت اسی کو گرفتار کرے گی. سارے تو بدماش اکٹھے ہو گئے, سارے تو فاسق و فاجر اکٹھے ہو گئے, تو پھر کس طرح وہ اسلامی قانون کا نام لیں؟ خیر, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عدالتوں میں فیصلے کس طرح ہوا کریں گے؟ شریعت کے خلاف. فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے اندر کے خزانے باہر اگا دے گی. جتنے خزانے اس میں مدفون ہیں, ایک حدیث کے اندر اتنے تک میں نے پڑھا, مفہوم حدیث ہے کہ زمین جب اپنے خزانے باہر پھینکے گی تو بڑے بڑے سونے اور چاندی کے ستون لوگوں کو نظر آئیں گے. اور اس وقت حالت یہ ہوگی, ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ اٹھا کے جائے گا صدقے کی نیت سے, جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں, بھائی مجھے ان پیسوں کی. یہ نشانی ابھی تک نہیں ہوئی, یہ ان نشانیوں میں سے ہے جو ابھی آنے والی ہیں. البتہ آئے گی ضرور, اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی, کیونکہ فرمان سرکار مدینہ علیہ السلام کا ہے. فرمایا جب تک زمین اپنے خزانے باہر نہیں اگا کے رکھ دے گی اس وقت تک صحابہ قیامت نہیں آ سکتی, اس وقت تک قیامت, یہ نشانی ابھی آنی ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسائی جائے. ابھی تو آتا ہے نا پانی, ایک وقت ایسا بھی لوگوں پہ آئے گا کہ اس پانی کی جگہ پتھر برسائے جائیں گے. یہ نشانی بھی ابھی تک نہیں ہوئی, آنی ہے.
اگرچہ یہ علامات صغرا میں سے ہے لیکن ابھی اس کا وجود نہیں ہوا، ابھی اس کا وجود۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسی بارش کا نزول نہ ہو جائے جس سے مٹی تو مٹی، پتھر کے بنے ہوئے گھر بھی برباد ہو جائیں گے، جو گھر پتھروں سے تعمیر کیے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ بارش اتنی تیز ہوگی اس بارش کی وجہ سے پتھروں کے گھر بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اب غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال اور کچھ عرصہ اوپر پہلے فرمایا تھا کہ ایسی بارش کا جب تک نزول نہ ہو جائے کہ جو مٹی تو مٹی، پتھر سے بنے ہوئے، اس وقت یہ نظام تو بادشاہوں کے گھروں میں بھی نہیں ہوتا تھا جو اس وقت ہماری مسجد میں نظام ہے نا، خوبصورتی کا پتھر لگا کے، یہ نظام اس وقت بادشاہوں کے محلوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو بادشاہ تھے، اسلامی حکمران تو، اسلامی خلفاء تو الحمدللہ انتہائی سادگی کی زندگی گزارتے تھے، ہم کفار کے بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کس طرح جا رہی تھی 1400 کچھ سال بعد والے معاملات کی طرف؟ فرمایا لوگ آئیں گے، ہاں اب ضمناً ہم اس حدیث پہ کلام کر رہے ہیں، مکان بنائیں گے اور مکانوں میں پتھر لگا دیں گے، مکانوں میں کیا لگا دیں گے؟ اور ایک حدیث میں آیا پھر ان مکانوں پہ فخر کیا کریں گے، میرے کمرے میں جو پتھر کی ایک اینٹ لگی ہے وہ اتنے ہزار والی، دوسرا کہے گا تیری 6 والی تو میں نے 8000 والی لگائی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے اپنی عمارتوں میں لگا کے پھر ان عمارتوں پر ایک دوسرے پہ کیا کریں گے؟ فخر کریں گے۔ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے کہ فخر کیا جاتا ہے، آج میرے بنگلے پہ اتنے کروڑ لگے ہیں، تیرا کون سا بنگلہ ہے؟ یہ نشانی آج پوری ہو چکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے فتنوں کا ظہور، ایسے فتنوں کا جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا، تمام عربوں کو کیا کر دے گا؟ اکثریت عربوں کی وہ فتنہ خراب کر دے گا، برباد کر دے گا، ہلاک۔ یہ نشانی بھی ابھی آنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مدد کے لیے درختوں اور پتھروں کا کلام کرنا، درختوں اور پتھروں کا، یہ نشانی اس وقت آئے گی۔ میں نے ایک اور جگہ حدیث مبارکہ پڑھی، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام یہ دونوں مل کے کفار کے خلاف کیا کریں گے؟ اعلان جہاد، اور ان کو قتل کریں گے، جہنم واصل کریں گے۔ اس وقت میں نے حدیث میں پڑھا کہ کوئی یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا ہوگا نا، مسلمان آگے گزرنا چاہتا ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ درخت بولے گا اے مسلم میرے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو بھی جہنم رسید کر۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی پتھر کے پیچھے کوئی یہودی اور عیسائی کافر بیٹھا ہوگا اور مسلم کا وہاں سے کیا ہوگا؟ گزر ہوگا، فرمایا وہ پتھر اس مسلم کو آواز دے گا ارے مسلم تو یہودی اور عیسائیت کو ختم کرنے کے در پہ ہے، آگے نہ جا، میرے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو جہنم حاصل کیے جا، پھر آگے جانا۔ سرکار نے فرمایا یہ نشانی آئے گی، پھر قیامت آئے گی۔ ابھی تک یہ نشانی آئی، یہ اس وقت آ گئی جب یہ دونوں مقدس ہستیاں دنیا میں تشریف لے آئیں گی، اور ان دونوں کا وقت اکٹھا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا علامات کبریٰ کے اندر اس کا ذکر آ جائے گا۔ جناب امام مہدی علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے، ابھی اذان ہو چکی ہوگی فجر کی، اقامت کے قریب کا وقت ہوگا، جامع مسجد دمشق کی بات ہو رہی ہے، اس کے مینارے پر جناب عیسیٰ روح اللہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر، یہ سرکار کا فرمان، 2 فرشتوں کے کاندھوں پر اپنے یوں ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے اور فوراً مسجد میں تشریف لے آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام عرض کریں گے حضور آئیے، ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائیے۔ سرکار نے فرمایا این نماز کا ٹائم ہوگا،
اب دیکھیں پتہ نہیں کیسے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام دیوار کے پیچھے بھی جانتے. ارے بدماشو، رسول اللہ تو جناب عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وقت تک بتا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ٹائم کیا ہوگا، کس جگہ آئیں گے، حالات کیا ہوں گے، اتنے تک بتایا جا رہا ہے. اب بھی بھونکتے ہو کہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے. فرمایا اذان فجر ہو چکی ہوگی، جامع مسجد دمشق ہوگی. فرمایا اس کے مینار پر جناب عیسیٰ یوں تشریف لائیں گے کہ دونوں فرشتوں کے کاندھوں پہ کیا رکھے ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام عرض کریں گے حضور ان لوگوں کو کیا پڑھائیں؟ اب سننے کے قابل ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک جملے. آپ فرمائیں گے یہ اس امت کو اللہ نے شرف دیا ہے، اس امت کو اللہ نے شرف دیا ہے، اس امت کا فرد آگے ہوگا اور عیسیٰ رب کا نبی پیچھے کھڑے ہو کے اس کی ابتدا میں نماز ادا کرے گا. اے امام مہدی آپ آگے چلیں، آپ نے نماز پڑھانی ہے، کیونکہ رب نے سرکار کی امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ سرکار کا امتی امام ہوگا اور اللہ کا ایک نبی پیچھے مقتدی بنا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز کوئی نہ لے کہ معاذ اللہ جناب امام مہدی کی شان عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یہ مطلب لینا گمراہی اور بددینی اور بدمذہبیت ہے، کیونکہ کائنات کا کوئی فرد جو غیر نبی ہے وہ کسی نبی کے برابر بھی ہو سکتا. چہ جا کے نبی سے افضل کہا جائے، چہ جا کے نبی سے آ جا کے اعتراض ہوگا، افضل اور مفضول کی امامت اور اقتداء کا آ جا کے یہ سوال ہوگا. تو جب افضل عیسیٰ علیہ السلام ہے کیونکہ وہ نبی ہیں تو پھر پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی پہلی تو حدیث ابھی عرض کی کہ یہ اس امت کا شرف ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہ یہ جملے بولیں گے کہ اس امت کا شرف ہے، سرکار کا امتی آگے اور اللہ کا نبی پیچھے ابتدا میں. نمبر 2، یہ کام صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے سرکار کے دور حیات میں ہو چکا ہے. افضل پیچھے ہے، مفضول آگے کھڑا ہے. جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، سرکار علیہ السلام نے پیچھے ابتدا کی. اب سرکار کا غلام آگے ہے اور سرکار پیچھے ہیں. معلوم ہوا کہ اسلام میں اس طرح کی امامت جائز ہے کہ افضل پیچھے کھڑا ہو، مفضول آگے چلا جائے. نماز کو یہ بات توڑتی، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف آگے ہے اور سرکار علیہ السلام نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے. جس طرح ابوبکر صدیق آگے ہیں اور سرکار پیچھے، یہ الگ بات ہے. عبد الرحمن بن عوف بھی ہٹنے لگے تھے، سرکار نے فرمایا پڑھاؤ پڑھاؤ، انہوں نے پڑھا ڈالی. ابو بکر بھی ہٹنے لگے، سرکار نے فرمایا پڑھاؤ پڑھاؤ، لیکن ہٹ گئے. اب یہاں پر 2 اصول ہیں، کیونکہ جب کوئی مسئلہ تو اس کی وضاحت پوری ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے الامر فوق الادب، دوسرا ہوتا ہے الادب فوق الامر. دونوں صحابہ نے دونوں اصولوں پہ عمل کیا. پہلے صحابی عبد الرحمن بن عوف نے الامر فوق الادب کے تحت نماز پڑھا ڈالی کہ ادب اپنی جگہ مسلم، لیکن حکم ادب سے آگے ہوتا ہے. جب خود فرمایا کہ پڑھاؤ بس پڑھا ڈالی. اور ابو بکر صدیق کے نزدیک حکم سے ادب کا درجہ آگے ہے، حکم سے ادب کا درجہ آگے تھا. انہوں نے اس اصول پہ عمل کیا، الادب فوق الامر. گو سرکار فرما رہے تھے پڑھاؤ پڑھاؤ، لیکن ان کے ذہن میں آیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آگے کھڑا ہو اور سرکار مدینہ پیچھے نماز پڑھے. جب سرکار نے بعد میں پوچھا تو ابو بکر نے یہی جملے بولے تھے، یا رسول اللہ میرے ذہن میں آیا اے ابو قحافہ کے بیٹے تیری کیا جرت ہے. یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ایسے جملے. یاد رہے ہم تو شہنشاہ صداقت کے پاؤں مبارک کے مبارک جوتوں کے مبارک نیچے جو مٹی ہے، ہم تو اس کے کروڑویں درجوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ نے خود سرکار کو عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ جیسی ہستی کی امامت کرائے. ایک نے الادب فوق الامر پہ عمل کیا اور دوسرے نے الامر فوق الادب پہ عمل کیا.
اور امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. سرکار نے دونوں کو جائز قرار رکھا. دونوں کو کیا رکھا؟ جائز قرار رکھا. جہاں بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے وہیں پر شراح بخاری نے اس اصول کا بھی ذکر کیا. اب پوری دنیا کے لیے آسانی ہو گئی. چاہے الامر فوق الادب پہ عمل کر لیں جب کوئی ایسی بات آ جائے, چاہے الادب فوق الامر پہ بات کر لیں, سرکار نے دونوں کو جائز رکھا. سرکار نے دونوں کو جائز رکھا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, دریائے فرات کے اندر سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوگا, پھر قیامت آئے گی. دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا, پھر کیا آئے گی؟ یہ نشانی اب بعض کے نزدیک ہو چکی ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں ابھی آنی ہے. جن کے نزدیک ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں اس کے ارد گرد سے, اس دریا کے ارد گرد سے کالا تیل نکل رہا ہے, اور کالے تیل کو بھی کسی لغت میں سونا کہا جاتا ہے. سونا ان کی دلیل یہ ہے. بعض نے کہا یہ نشانی ہو چکی, اور جو بالکل ظاہر لفظوں پہ گئے نہیں سونے سے بس سونا ہی مراد ہے, وہ کہتے ہیں قرب قیامت دریائے فرات خشک ہوگا اور اس سے سونے کے پہاڑ لوگوں کو نظر آئیں گے. اس سے سونے کے پہاڑ. البتہ میں نے جو تحقیق دریائے فرات کے بارے میں پڑھی ہے, اب اس کا آہستہ آہستہ پانی خشک ہوتا جا رہا ہے. اس کا پانی آہستہ آہستہ بنسبت پچھلے سالوں کے ہر سال میں اس کا پانی اب کم ہوتا جا رہا ہے. ہر سال میں اس کا پانی اب کم ہوتا جا رہا ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسی صورت حال نہ پیدا ہو جائے کہ مسلمان ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے. یہ نشانی ابھی آئے گی. یہ نشانی ابھی ملک میں پوری دنیا میں حالات ایسے ہو جائیں گے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت اسلامی سلطنت, پوری دنیا کی اسلامی سلطنت کا جو دارالخلافہ ہوگا وہ ملک شام بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ ملک شام. اس لیے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلمان اپنے اپنے علاقوں سے کس ملک کی طرف ہجرت کریں گے؟ ملک شام کی طرف. یہ نشانی ابھی آئے گی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وراثت کون سی چیز؟ وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کیا جائے گا. فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس کا ظہور ہو گیا ہے. کچھ نہ کچھ اس نشانی کا ظہور, اگرچہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچی لیکن شروع ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے آج کل کے انصاف پسندوں کو, میں اور ان کو کیا جملے بولوں, آپ نے دیکھا نہیں ہے آج کل کے بیٹیوں کو کچھ نہ سمجھنے والے اور سب کچھ بیٹوں کو ہی سمجھنے والے. آپ نے نہیں دیکھا کہ بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے اور ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگائی جا رہی ہے, اور اس کے لیے کوئی یوں ہیلا تراشتا ہے, اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر کے چلا جاتا ہے, اور کوئی یوں ہیلے تراشتے ہیں. باپ مر گیا, اب بھائی بہنوں کو کہتے ہیں اگر وراثت لی تو ساری زندگی گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے, تعلق داری چھوڑ دیں گے. بتاؤ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ شروع ہوا کہ نہ ہوا؟ اور بتاؤ تو صحیح. یہ ہمارے زمانے میں ہے یہ کام. حالانکہ وراثت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا حق قرآن نے مقرر کر دیا اس کے کہنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. جب تک آپ اس کو اس کا حق اس کے سپرد نہ کریں, اب وہ چاہے تو اپنی مرضی سے واپس کرے. جس کو 30 لاکھ روپیہ اس زمانے میں وراثت کا سپردگی میں دے دیا جائے, اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کو واپس کرے گا؟ اس کی ضروریات نہیں ہے, اس کو مہنگائی کا طوفان نظر نہیں آتا, اس کی اولاد نہیں ہے کہ وہ آپ کی اولاد آنے والی کا خیال کرے گا. اس کی بھی اولاد ہے,
اس کی بھی ضروریات ہے، وہ بھی اسی زمانے میں پسا ہوا غریب ہے جس زمانے میں غربت نے لوگوں کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ کیا جب آپ اس تک اس کی وراثت کا مال پہنچا دیں گے کیا وہ آپ کو واپسی کر دے گا؟ اب وہ مالک ہے، چاہے تو اٹھا کے مسجد کو دے دے، چاہے اٹھا کے مدرسے کو دے دے، چاہے اٹھا کے قبرستان کو دے دے، چاہے اٹھا کے اپنے بھائیوں کو واپس کرے، لیکن لگتا نہیں کہ وہ واپس کرے گا۔ وہ جی اس نے خود معاف کر دیا۔ وہ کیا کرتی جب اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میں نہیں دیتی تو ساری زندگی بھائیوں سے گئی، جب اس کو تمہاری یہ پلاننگ سمجھ میں آ گئی کہ ان کو نہ دیا تو ساری زندگی باپ بولے گا نہیں، میرے بھائی مجھ سے جدا ہو جائیں گے، بتایا جائے اسلام میں کسی کو اس حد تک مجبور کر کے اس کے مال کو لینا، بتائیں یہ شرم جائز ہوتا؟ لوگوں کے تو ہیلے بہانے ہیں نا جو اس نے خود کہہ دیا۔ بھائی صاحب اس وقت خود کہنے کو بھی اسلام نہیں مانے گا۔ میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، تصدیق کسی مفتی اسلام سے کی جا سکتی ہے۔ وراثت کے باب میں جب تک جو اس کا حقدار ہے اس تک اس کو پہنچا نہ دیا جائے کسی صورت میں وراثت پوری تقسیم نہیں ہوتی۔ باقی سب ڈنڈی مارنے کے ہیلے اور بہانے ہیں۔ آپ اس کو دے دیں، اب وہ چاہے آپ کو واپس کر دے، اسلام اس کو روکے گا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ واپس کرے گا۔ اسی لیے تو اسلام نے یہ بات رکھی ہے، اپنی مرضی یہاں چلتی نہیں ہے تو کسی کے کہنے سے کیا معاف ہوگی، کسی کے کہنے سے کیا معاف ہوگی۔ حال ہی میں ضلع لیہ سے سوال آیا، میں من گئی کہ بہنیں اگر کہہ دیں تو ہمارے لیے حلال ہو جائے گی؟ میں نے کہا ضرور حلال ہو جائے گی، لیکن کام وہ کریں جو اسلام کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جتنی جائیداد ہے، کروڑ روپیہ فرض کیا جائیداد تھی، ہر بہن کا حصہ 25 لاکھ روپے بن رہا تھا۔ میں نے کہا 25 لاکھ روپیہ اپنی بہن کی ملکیت میں دے دو۔ اب اس کو کوئی جی اسلام نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا، اسلام نے آپ کو اس کا، اور مالک کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ جو جہاں چاہے شریعت میں جائز امور پر اپنے مال کو خرچ کرے، اس کو کوئی روک نہ سکے، اس کو کوئی روک نہ سکے، یہ ہے مالک۔ بہن کو میں نے کہا دے دو، اس کو یہ جملے بھی سنا دو کہ ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، یہ اسلام نے آپ کا حق رکھا ہے سورہ نساء میں جو ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب میں نے کہا واپس کر دے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ پتہ ہے آگے سے جملے کیا تھے اس سائل کے؟ کہتے یوں کریں تو پھر کون واپس کرے گا؟ میں نے کہا اسلام نے اس لیے تو پھر یوں ہی رکھا ہے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، رسول اللہ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ وراثت میں ڈنڈی ماریں گے، لوگ وراثت میں کچھ وارثوں کو محروم کر دیں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہیں ان کو بھی، جو نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو بھی میرا ایک سوال، صحابہ و اہل بیت کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ میرے سامنے لاؤ جس میں یہ آیا ہو کہ صحابہ نے فلاں بہن کو جائیداد نہ دی، فلاں صحابی نے یا اہل بیت کے فرد نے اپنی بیٹی کو جائیداد نہ دی۔ کوئی ایک واقعہ کوئی دنیا کا لال سامنے لا کے آ سکتا ہے؟ اونچی کہو نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ صحابہ و اہل بیت نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کا وراثت سے حصہ مارا ہے یا نہیں؟ کائنات کا کوئی فرد اس بات کو ثابت کر سکتا؟ اب میں پوچھتا ہوں ان سے جو دیوار کے فتوے لگاتے ہیں نبی علیہ السلام پہ کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، میں کہتا ہوں اے بے ایمانو، تم غور کرو سرکار کے زمانے میں وراثت سے بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں کو محروم کرنے کا کوئی ایک کیس بھی سامنے آیا؟ 1400 سال بعد یہ بات آ رہی ہے، مصطفیٰ کریم نے اس بات کی خبر 1400 سال پہلے عطا کر دی تھی۔ معلوم ہوا
निगाह नबूवत आज से 1400 साल पीछे थी, लेकिन इस जमाने के लोगों को देख रही थी। देख रही थी कि नहीं? तभी तो फरमाया सहाबा मेरे उम्मती ऐसे हो जाएंगे कि विरासत में वारसों को महरूम किया जाएगा। विरासत में वारसों को क्या किया जाएगा? महरूम किया जाएगा। इंशाअल्लाह रहमान बशर्ते सेहत व जिंदगी अगले जुम्मतुल मुबारक पर क़यामत की निशानियां किस्त नंबर 4 जिसमें अलामात कुबरा का जिक्र होगा। अलामातें जिसमें खुसूसी तौर पे दज्जाल कहाँ है, कहाँ से निकलेगा, कैसी शक्ल व सूरत होगी, किस तरह ये घूमेगा, इसके जिंदा रहने की मुद्दत कितनी, इसको कत्ल और जहन्नम वासिल कौन करेगा, ये सारी बातें इंशाअल्लाह उस बयान के अंदर आएंगी। क्योंकि इस बेईमान के बारे में आजकल मीडिया पे एक नया शोर शराबा है, खुसूसन इंटरनेट की दुनिया में। जी ये फलां जगह है, फलां जगह है, फलां जगह, हालांकि ये जो कुछ कह रहे हैं सरकार की हदीसों के खिलाफ, सरकार अलैहिस्सलाम के हदीसों के। वो समंदर में कौन सा इलाका, बरमूदा ट्रायंगल अगर मैं भूलता नहीं हूं तो यही है ना। आज के यहूदियों का नजरिया क्या है कि यहीं वो दज्जाल बैठा है, यहीं वो दज्जाल बैठा है, जो चीज आए गुम कर देता है। यह सरासर झूठ है कि उस जगह दज्जाल मौजूद है। हाँ, जो चीजें गुम होती हैं वो अल्लाह की हिकमत और कुदरत से गुम होती हैं, वहां दज्जाल मौजूद है। इंशाल्लाह इसका जिक्र अगले बयानात के अंदर आएगा जब दज्जाल का जिक्र हम शुरू करेंगे। रसूलुल्लाह ने किसी और मकाम के लिए निशानदेही फरमाई है। तो यह अकीदा रखना जिस तरह यहूदियों ने मशहूर कर दिया है कि वो बेईमान जद्दाल कहां मौजूद है, दज्जाल कहां मौजूद है, बोले तो सही। समंदर के उस जजीरे की तरफ, उस बेईमान का उस हिस्से की तरफ निस्बत करती है यहूदियत, जहां पर कई हवाई जहाज, कई बहरी जहाज और बेड़े गए और वापस ना आ सके। बरमूदा ट्रायंगल उसका नाम इंटरनेट पे शाये हुआ। यह जगह इस बेईमान की रिहायशगाह की नहीं है, इस बेईमान दज्जाल की रिहायशगाह की यह जगह, यह सरासर अहदीस के खिलाफ, रसूलुल्लाह के फरामीन आलिशान के खिलाफ नजरिया है। और हम हर उस नजरिए पर लानत भेजते हैं जो रसूल करीम की अहादीस को झुठलाने वाला हो, रसूलुल्लाह की अहादीस को झुठलाने वाला हो। इंशाअल्लाह इसकी तफसीर आगे आ जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है सही मानों में दीन इस्लाम को सीख कर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अज़ीम अता फरमाए।